السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ لوگ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ سورۃ النساء کی اس آیت میں عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے۔ آیت میں الفحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد زنا ہے۔ اس آیت میں چند مسائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، زنا کے گواہ 4 ہوں گے۔ نمبر 2، چاروں عاقل بالغ اور آزاد مرد ہوں گے جنہوں نے اپنے سامنے گناہ ہوتے دیکھا ہوگا۔ گواہی مضبوط ہونی چاہیے، گمان پر مبنی گواہی نہیں ہوگی اور کوئی عورت شامل نہیں ہوگی گواہی میں۔ نمبر 3، جب خاوند اپنی بیوی کے زنا پر گواہ بنائے تو پھر لعان نہ ہوگا بلکہ عورت پر زنا کی سزا یعنی رجم ہوگی۔ اگر گواہ کوئی خاوند کے پاس نہ ہو تو لعان ہے۔ نمبر 5، فاسقہ عورت کو طلاق دے دینا واجب نہیں بلکہ فسق سے روکنا واجب ہے، جیسا کہ آیت میں فَأَمْسِكُوهُنَّ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، یعنی اپنی زانیہ بیویوں کو ایسے قید کرو کہ باہر نہ نکل سکیں یہاں تک کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے یا زنا کی سزا نازل ہو۔ جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اسی طرح اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ ہوں، اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔ 4 گواہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالباً حکمت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ شخص کسی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو پھیلانے یا ظاہر کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود عدالت میں مجرم کی حیثیت سے موجود ہوتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل رہے یا مشکوک رہے تو زانی بچ جائے گا، تو گواہوں پر قذف کی حد پڑ جائے گی۔ زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے۔ اس آیت میں عورتوں کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ ان عورتوں کو گھروں میں قید کر لیں جب تک کہ ان کی موت واقع نہ ہو جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ بنا دے۔ اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی اور راہ بنا دے۔ اس سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی تھی۔ اس کے متعلق سورہ نور کی دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ غیر شادی شدہ زناکار عورتوں کو 100 کوڑے مارو، اور اگر عورتیں شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم یعنی پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ پہلے سورہ نساء میں عورتوں کو گھر میں بند کرنے کا حکم آیا، پھر سورہ نور میں کوڑے مارنے اور رجم کی سزا کا حکم آیا۔ اور جب سزا ختم ہو جائے تو ان عورتوں سے ایسے ہی معاملہ رکھو جیسے عام لوگوں سے رکھتے ہیں۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں واللذانی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی خواہ زنا کرنے والے دونوں مرد اور عورت ہوں یا دونوں ہی مرد ہوں، تو اس بد فعلی کا عمل کرنے والوں کو سزا دو۔
اذیت دو طرح کی ہوتی ہے، ذہنی اور جسمانی۔ زبانی ایذا جیسے جھڑکنا، شرم دلانا، اور بدنی ایذا مار پیٹ۔ یہ آیت بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہے۔ خیال رہے کہ پہلی آیت میں من نسائکم کا لفظ استعمال ہوا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ وہاں پر شادی شدہ عورتیں مراد ہیں، اور یہاں پر واللذان یأتینہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کنوارہ اور کنواری ہیں۔ دونوں صورتوں میں ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی سزا یہ تھی کہ انہیں برا بھلا کہا جائے، انہیں مار پیٹ کی جائے، اور عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ انہیں گھر میں بند رکھا جائے۔ پہلی آیت میں بتائی گئی سزا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سزا سزائے رجم سے، اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ سزا 100 کوڑوں کی سزا سے منسوخ قرار دی گئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو مارا بھی اور اسے علاقے سے نکال دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے احکام مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہیں زنا کے جرم میں گھروں میں قید رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا، راہ نکال دی ہے۔ کنوارہ کنواری کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو 100 کوڑوں اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑوں اور رجم کی سزا ہے۔ اور جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کرنے والے کی سزا روک دی جائے، لیکن یہ توبہ پکڑنے سے پہلے کی جائے تو پھر ہی سزا سے بچاؤ ہوگا۔ اگر کوئی زنا کی حالت میں پکڑا گیا تو اس کی سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی اپنے گزشتہ گناہ پر نادم ہو جائے اور آئندہ کے لیے نیک بن جانے کے آثار اس میں ظاہر ہوں، اور وہ اپنے گناہ پر توبہ بھی کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اس کے بعد کوئی شخص بتائے کہ فلاں شخص نے جرم کیا ہے، تو اس شخص پر سزا عائد نہیں ہوگی۔ توبہ کا قاعدہ ہے پکڑ سے پہلے توبہ کرنا۔ توبہ کا اصطلاحی معنی پلٹ آنا، لوٹ آنا کے ہیں۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر رب تعالیٰ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے ارادہ سزا سے رجوع فرمانا یا بندے کی توبہ قبول فرمانا۔ اصلاح کرنے کے بعد عیب نہ لگایا جائے، لعن طعن نہ کی جائے، یا اس شخص کو اس نام سے نہ پکارا جائے۔ منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ دوبارہ یہ گناہ نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔